عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام، بی بی جنابہ زہرا آپ حضرات کو اپنے دامان امان میں رکھیں۔ شہزادی کے لال کا آپ حضرات نے صبح سے ذکر کیا اور بحمداللہ یہ ذکر کی منزلیں اپنی اختتام منزلوں تک آ چکی ہے۔ بہرحال مجھے زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے چونکہ پڑھنا کچھ اور تھا، لیکن میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کا انتخاب کرنے کے لیے میں مجبور یوں ہوں کیونکہ میں نے اس لیے اس آیت کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں حالات کا دخل ہے۔ آج سارا زمانہ اس سے واقف ہے کہ دنیائے تشیع پر ایک الزام یہ لگا ہے کہ تشیع کے گھرانے سے ایک نام نہاد شیعہ نکلا ہے کہ جس نے قرآن مجید کی توہین کی ہے۔ لہٰذا میں اپنا تمام علماء کرام کی جانب سے، آپ تمام مومنین کی طرف سے ساری دنیا تک ایک پیغام عام کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ کسی ایک بندے کا موقف شیعت کا موقف نہیں ہو سکتا۔ متوجہ ہے آپ؟ دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی آج نئی نویلی بات نہیں آئی ہے۔ کل اس بندے کی ایک آنٹی ہوا کرتی تھی جو بنگلہ دیش کی سرزمین سے یہی بات کہہ رہی تھی، تب بھی ہم نے اس کی پرزور مخالفت کی تھی۔ آج ایسے ہی ایک بندے نے یہاں سے اس بات کو عملی جامہ پہناتے ہوئے کورٹ میں یاچکا دائر کر دی کہ صاحب 26 آیتوں کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے۔ ہم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ وہ تسلیمہ نسرین ہو یا وسیم ہو، وہ یہاں کا بندہ ہو یا وہاں کا بندہ ہو، یا شیعہ بندہ ہو یا سنی بندہ ہو، یہ معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، یہ معاملہ قرآن سے ثابت ہے، ہمارے ائمہ سے ثابت ہے۔ جو کوئی بھی توہین قرآن کرتا ہے اسے ہمارے مراجع نے بھی واجب القتل قرار دیا ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، اگر توہین قرآن کی ہے تو وہ مرتد ہے۔ لہذا ایسے کا نہ شیعت سے کوئی تعلق ہے نہ سنیت سے کوئی تعلق ہے۔ لہذا فرقہ وارانیت کی نظر دینے والے اور ایسے خواب دیکھنے والوں سے میں باقاعدہ آواز بلند کہنا چاہتا ہوں کہ جو حرکتیں وسیم رضوی نے کی ہے یا برسوں پہلے تسلیمہ نے کی ہے، میں وہی بات آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے سانپ تھے جو جا بجا بلوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج بھی وقت ہے اور ضرورت ہے کہ کوئی خمینی وقت بن کے آئے اور ایسوں کو واجب القتل کا فتویٰ دے جائے۔ سنیے، آپ میں بہت جلدی بات پہنچا دوں، یہاں نہ کوئی تیاری ہے نہ کوئی بات ہے، بس سامنے کی مطلب والی بات ہے کہ اس مرکزی مجلس سے، سلطان پور کی اس عظیم الشان جلوس سے مجھے تو سب سے پہلے پرشاسن کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مومنین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جنہوں نے پرشاسن کو کوپریٹ کیا۔ لیکن میں ساری باتیں چھوڑ کر ایک بات جو ضروری سمجھ رہا ہوں یہ بیان کر رہا ہوں، دنیا کو بتاؤ کہ یہ کسی شیعت کا موقف نہیں ہے بلکہ ایک نام نہاد شیعہ کا موقف ہے جو جیل سے بچنے کے لیے جہنم میں جانا گوارا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو ساری دنیا اس کی کالی کرتوت سے واقف ہے، لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیان کریں۔ آج ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہم ممبر حسین سے کسی کی ذاتیات پہ حرف زنی کریں یا کسی کے خلاف بولیں، لیکن عزیزان گرامی اتنا تو ممبر حسین نے سلیقہ دیا ہے کہ یہاں سے وہی بولو جو حق ہو۔ اب عزیزان گرامی آپ متوجہ ہیں، میں نے آیت جو پڑھی ہے وہ آیت سنیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، پھر ہم نے اس کتاب کے لیے وارث کو چنا اپنے بندوں میں سے۔ اس کا مطلب کتاب خالی نہیں آئی ہے، اللہ نے وارث چن کے بھیجا ہے۔ متوجہ ہے؟ کتاب خالی نہیں آئی، وارث ساتھ آیا۔
بتائیے یہ کتاب کس نے نازل کی؟ کہا قرآن پڑھو. اللہ نے کہا نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. میں سارے مسلمانوں سے کہتا ہوں عقل کے اندھو، یہ شور شورا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے جس کی ضمانت کا سہرا اللہ نے اپنے سر لیا ہو. اور فرما رہے ہیں اسے یہ شیطانی افراد، یہ طاغوتی شخصیتیں، یہ شرپسند عناصر بھلا اسے کیا چوٹ پہنچائیں گے؟ عزیزان گرامی، باقاعدہ اللہ نے کہا ہم نے وارث چکا اس کتاب کا، اور ہم نے اس ذکر کو نازل بھی کیا ہے، ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. تو اب یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی نا قرآن سے کہ اس کو نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، اس کا محافظ بھی اللہ ہے، اور اللہ نے اسے خالی بھیجا بھی نہیں ہے، وارث بنا کے بھیجا ہے. لیکن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان عوام سے کہ مجھے انصاف سے بتائیے، کیا توریت اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ زبور اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی؟ کہا تھی. میں نے کہا پھر آج قانون ان کتابوں کا کیوں نہیں؟ اصول ان کتابوں کے کیوں نہیں؟ وہ کتابیں رائج کیوں نہیں؟ تو ہر عقل مند بتاتا بھیا رائج کیسے رہے؟ اس لیے کہ توریت کا وارث گیا تو توریت ختم، زبور کا وارث گیا تو زبور ختم، انجیل کا وارث گیا تو انجیل تمام. مگر قرآن کا بھی تو وارث کون ہے یہ تو کلیئر کرو. تو مسلمانوں نے کہا محمد، تو محمد یا تو 12 وفات میں چلے گئے یا 28 سفر میں چلے گئے، لیکن قرآن آج تک باقی ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو وراثت کی شکل میں کسی ایک محمد کی آغوش میں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے 12 اور بنائے. ارے قرآن کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ کل بھی قرآن تھی تو کل وہ وارث تھا، آج بھی قرآن ہے تو آج بھی ایک وارث ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد. سن لے، بہت جلدی جلدی بات میں پہنچا لے جاؤں تو پتہ یہ چلا قرآن مجید کا وارث بحمد اللہ ہمارے امام آج بھی پردے غیب میں ہے، اور اللہ نے انہیں وارث بنایا ہے، اور ہر دور میں قرآن کا وارث رہا ہے. اب رہی بات یہ کہ کچھ افراد ایسے بھی شرپسند نکلے کہ جنہوں نے قرآن کی توہین شروع کر دی، قرآن کے لیے نازیبا کلمات کہہ گئے، 26 آیتیں قرآن سے ریموو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اس کی عقل پہ پتھر پڑ گیا کہ جو قرآن کی آیتیں ریموو کرنے پہ لگا ہے اسے خبر ہی نہیں ہوئی کہ وہ اسلام سے کب ریموو ہو گیا. بس سنیے سامنے کی بات. عزیزان گرامی، آج میں نے اس مجلس میں اس لیے جان بوجھ کر بالکل ذکر کیا، لبیک یا حسین، سن لے آپ، جان بوجھ کے میں نے یہ ٹاپک اس لیے چھیڑا ہے تاکہ لوگوں تک یہ خبر جائے. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ مشتعل نہیں ہوئے ہیں، ہم جذباتی نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم غصے میں نہیں ہیں، ہمیں بھی شدید جھٹکا لگا ہے کیونکہ اس کے نام کے آگے رضوی لگا ہوا تھا. عزیزان گرامی، اتنا تو آج کلیئر ہی ہو گیا کہ رضوی لگانا کمال نہیں ہے، رضوی ہونا کمال. عزیزان گرامی، آپ دیکھیں، بہرحال خان صاحب حضرات تو اس سے بچے ہوئے، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کے یہاں بہت کمی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن سیادت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن عزیزان گرامی، مجھے حدیث رسول یاد آتی ہے، اور سنیے آپ، حدیث رسول بھی، رسول کہتے وہ ولد الحرام ہوگا جو اماں ابا کا گستاخ ہوگا. سرکار کی حدیث ہے، 3 دشمن ایسے ہیں، ایک قرآن کا دشمن، ایک کعبے کا دشمن اور ایک ماں باپ کا دشمن. یہ تینوں ہیں ولد الحرام. متوجہ ہیں آپ؟ عزیزان گرامی، اللہ کا یہ بھی ایک عجیب مزاج دیکھیں کہ یہ تینوں صفتیں ماشاءاللہ یزید کے اندر بدرجہ اولا
پیج بھی جلائے. اب تیسری صفت بتانے کی ضرورت نہیں, بس دو ہی صفتیں کافی ہو گئی کہ یہ ولد الحرام ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. اور سنیے اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی اور انہوں نے یاچکا دائر کر دی, صاحب 26 آیتیں ریموو کر دی جائیں. لیکن ہم سب سنی شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا معاملہ اتحاد کا ہے, لیکن اتحادی کے زاویے پہ اتنا بھی ہو جائے کہ جب بات اب سب سنی شیعوں نے کہہ دی ہے کہ اب جو بھی منکر قرآن ہوگا لعنتی ہوگا, گستاخ قرآن ہوگا لعنتی ہوگا, تو میرے سنی شیعہ بھائیوں آج عہد کرو کہ جو خاموش قرآن کا گستاخ ہوگا وہ بھی لعنتی, اور جو بولتے قرآن کا گستاخ. صاحب وہ بھی لعنتی ہوگا. اب اس میدان میں نہ کسی کو پیچھے ہٹنے کی ضرورت, نہ کسی کو گھوم کے دیکھنے کی ضرورت, نہ کسی کو بغلیں جھانکنے کی ضرورت. فیصلہ ہوگا